بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سابقہ کچھ ویڈیوز سے ہم نے وحی، الہام اور کشف سے متعلق بات شروع کی تھی۔ اس میں آپ کو وحی، کشف اور الہام کی تعریفات اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی ذکر کر دیا تھا، اور اس بات کو بھی ثابت کر دیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ وحی نبوت کا مدعی ہے، نہ کہ وحی لغوی کا۔ آپ کو وہ ویڈیوز ضرور سننی چاہیے۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں سنی تو ان ویڈیوز سے خاطر خواہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، چونکہ یہ پہلی ویڈیوز کا ہی تتمہ ہے، تو اس لیے امید کی جاتی ہے کہ آپ پہلے ان ویڈیوز کو سن لیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں، جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں آپ سے کہا بھی گیا تھا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی خود ساختہ وحی اور الہام کا مجموعی جائزہ لیں گے، یعنی اس نے جو الہامات اپنے ذکر کیے ہیں یا اس نے جو وحی اپنی بنا رکھی ہے، اس پہ ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، اجمالی طور پر اس سے گزریں گے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ میں مباحث کی طرف بڑھوں، چند باتیں ذکر کر دوں گا۔ پہلی بات یہ کہ جو مراق کا مریض ہوتا ہے، میں انشاءاللہ آخری جو ویڈیوز ہوں گی مرزا قادیانی کے کردار کے بارے میں، وہاں پر مراق کی تفصیلات ذکر کروں گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ مراق کا مریض تھا، اور مراقی مریض کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بلند و بالا دعوے کرتا ہے، یعنی اطباء نے لکھی ہے، آپ اس کے جو پروف ہیں وہ آخری ویڈیوز میں دیکھیں گے جہاں مرزا قادیانی کے کردار کے بارے میں بات ہوگی۔ تو جو مراقی مریض ہوتا ہے وہ بلند و بالا دعوے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بادشاہ سمجھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر سمجھتا ہے، اور اطباء نے لکھا ہے کہ اگر تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو تو وہ نبوت کے دعوے کر دیتا ہے، وہی اترنے کے دعوے کر دیتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جو یہ وحی خود ساختہ اور جعلی ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ اس کا مراق کا مریض ہونا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر فتور آتے تھے، اور اس کے دماغ کے اندر اس طرح کی فضول باتیں بوجہ بیماری کے آتی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کمرہ اپنا مختص کر رکھا تھا جس کو بیت الفکر کا نام دیتا تھا۔ بیت الفکر سوچنے کے گھر کو، یعنی اس کا عربی جو ترجمہ بنے گا، وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی وہ بیٹھ کے الہامات اور وحی کو سوچا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس کے اندر درج کرواتا تھا۔ اب وہ رجسٹر کے اندر درج کرنے والا کون تھا، یہ تو آگے جا کے آپ کو میں تاریخ احمدیت سے ہی نکال کے دکھا دوں گا، اور پھر وہ الہامات کے مجموعے تیار ہوئے، پھر جو بھی ہوا وہ انشاءاللہ آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو پہلے بھی ذکر کیا، اس کو یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو الہامات اور وحی ہوتی ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو۔ جو وحی رحمانی ہوتی ہے، ربانی ہوتی ہے، خیر پر مبنی ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور الہام بھی کبھی فرشتے کے ذریعے۔ اور لیکن جو شیطانی وحی ہے، اس کا بھی وجود اور ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ ایسے ہی هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون۔ باقی آیات اور اس کا ترجمہ وغیرہ وہ آپ کو سابقہ ویڈیوز میں سمجھا دی تھی، پڑھا دی تھی۔ آپ کے سامنے اسی بات کو میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات سے بھی واضح کیا تھا۔ تو بہرحال ابھی ہم آگے چلتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اپنے سلائیڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلی سلائیڈ ہے ہماری مرزا قادیانی کی خود ساختہ وحی اور الہام کا مجموعی جائزہ۔ دعوی وحی کی شناعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے،
اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی پریشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اب اس آیت کے اندر سب سے بڑا ظالم شخص جس کو کہا گیا ہے وہ ایسا فرد ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ بات بتائی ہے، اور ایسے ہی جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی، اور ایسے ہی کوئی کہے کہ میں ایسا کلام اتاروں گا جیسے اللہ نے اتارا، تو یہ تمام تر دعوے مرزا قادیانی کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ آگے چل کے آپ عبارات دیکھیں گے، یہ تمام تر دعوے اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، تو گویا قرآنی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ اب اس ظالم شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس ظالم شخص کو موت کی سختیاں گھیرنے والی ہیں۔ مرزا قادیانی نے موت کی کیسی سختی جھیلی ہے اور کیسی گندی اس کی موت ہوئی ہے، یہ بھی آپ اپنے محل پر مقام پر انشاءاللہ پڑھیں گے، ملاحظہ کریں گے۔ اور ایسے ہی فرشتے بھی ان کے لیے عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ان سے کہیں گے کہ اپنی جانب نکالو، آج ذلت کا عذاب ہے، آج تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں دی جائیں گی، اس لیے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے تھے جو اللہ نے نہیں کہی، یا تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ تو یہ دعوی وحی کی شناعت آپ کے سامنے آگئی، صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، بہت ساری آیات ہیں، ایسے ہی بہت ساری روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوی وحی یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہتان اللہ کی ذات پر ہے اور بہت بڑے عذاب کا سبب ہے۔ اب چونکہ ہمارا محلے جو بحث ہے وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کے متعلق جو ہم نے مجموعی جائزہ لینا ہے، اس میں سب سے پہلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کا تبصرہ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات اور وحی سے متعلق، چونکہ وہ الہامات کو بھی وحی ہی قرار دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا تھا، اور تمام تر وہ اوصاف ثابت کرتا تھا اپنے الہامات میں جو وحی کے ہیں۔ سابقہ ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے مرزا کے الہامات کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے قادیانی الہامات کی تقسیم کی ہے، کہتے ہیں کہ قادیانی الہامات کی ایک قسم وہ ہے کہ جنہیں الہامات کاذبہ کہا جائے گا، جن کے کاذب ہونے پر وہ خود ہی گواہ ہے، اور دوسرا الہامات کاذبہ جن کے بوجہ نہ پورا ہونے کے ان کو کاذب سمجھا گیا، اور تیسرا الہامات سیادیہ جن کا ابن سیاد کے الہام کی طرح اگر سر ہے تو پاؤں نہیں، اگر پاؤں ہے تو سر نہیں۔ چوتھا الہامات شیطانی یا انسیہ جن کو کسی آدمی پڑے ہوئے نے اس کے قلب میں ڈال دیا، جس میں حکیم نور الدین کا مرکزی کردار ہے کہ حکیم نور الدین ایک دماغ کی حیثیت رکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے، اور بہت سارے اس کے افکار جو ہے وہ مرزا قادیانی کے لیے معین ثابت ہوئے ہیں۔ پانچواں الہامات شیطانی یا جنیہ، جنات میں سے شیاطین نے اس کے دل میں جو باتیں القاء کی، اور چھٹا الہامات شیطانیہ معنویہ۔ تو یہ 6 اقسام ہیں جن کو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جعلی اور جھوٹی وحی کے اوپر جو تبصرہ کرتے ہوئے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے تذکرہ کا تعارف۔ تذکرہ کا تعارف، اس سے کچھ کلام اس سے متعلق تو پہلے بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکا ہے، یہاں پر میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ تذکرہ دراصل مرزا غلام احمد قادیانی کی جو نام نہاد جھوٹی وحی ہے اس کو جس کتاب میں جمع کیا گیا اس کو تذکرہ کا نام دیا گیا۔ الہامات کو شروع میں مرزا قادیانی جو ہے وہ کتاب کا ایک کاپی میں لکھتا تھا، رجسٹر میں لکھتا تھا، پھر جو لکھنے والے تھے ان کو بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کے متفرق کتب میں، براہین میں، فلاں میں، پھر آخر میں ہوا یوں کہ مرزا قادیانی کی جماعت نے اس کے جتنے بھی الہامات متفرق ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے وہ سارے جمع کیے اور اس کو نام دیا تذکرہ کا۔ مختلف اس کے ایڈیشن ہیں، کسی ایڈیشن کے صفحات وہ 700 ہیں، کسی کے 750 ہیں، مختلف اس کے ایڈیشن ہیں، اور اس کے اندر مرزا قادیانی کی مختلف کتب سے اس کے الہامات جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے جب آپ کو مرزا قادیانی کی جو الہامات یا وحی ہے اس کو دکھایا جائے گا تو اکثر اسی کتاب سے ہی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگا۔ اب تذکرہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے جیسے وحی بہت سارے قرآن سے چوری کی ہے، حدیث سے چوری کی ہے، ایسے ہی تذکرہ نام بھی اس نے چوری کیا ہے قرآن پاک سے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، قرآن کا جو صفاتی ایک نام اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں ذکر کیا اس کو چوری کر کے ان الہامات کو کے اوپر چسپاں کیا گیا۔
یہ آپ کے سامنے میں اس تذکرہ کو لے بھی آتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ابتدا آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یہ دیکھیے تذکرہ مجموعہ الہامات کشوف اور رؤیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نعوذ باللہ۔ یہاں پر وحی کا نام نہیں لکھا، آگے وحی کے بھی کلمات آپ کو ملیں گے، دیکھیے بارک اللہ فی الہامک و وحیک و رؤیاک، یہ الہام ہے اس کا 1906 کا ستمبر 17 تاریخ کا، اللہ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیری رؤیا میں برکت دی۔ اب یہاں پر وحی کا کلمہ صراحتاً موجود ہے، اور آگے چل کے آپ مزید دیکھیں گے بالکل صراحتاً یہ کاپی الہامات، یہ مرزا کی اپنی آگے رائٹنگ ہے، یہ دیکھیے اننی انا الودود الکریم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم ان الناس كانوا بآیاتنا یجحدون۔ قرآن پاک کی آیات چوری کر کے اپنے الہامات بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کا عکس آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھ کی غلیظ لکھائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے اس کا پہلا صفحہ ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس اور رؤیا کشوف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے وحی کا نام اس کو دیا ہوا، پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں۔ تو یہ تذکرہ نامی اس کی کتاب ہے، جس کے اندر اس کی تمام تر وحیوں کو مختلف کتب سے جمع کیا گیا ہے۔ وحی کیا ہے؟ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ہم واپس اپنی سلائیڈز کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے مرزا کی وحی لانے والے فرشتے۔ مرزا کی وحی لانے والے فرشتوں کے بہت سارے نام ہیں، میں نام تو یہاں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن بطور نموذج کے چند آپ کو دکھا دوں گا یہاں عبارتیں جس سے آپ پڑھ لیں گے۔ ایک کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، دوسرے کا نام ہے شیر علی، ایسے ہی ایک کا نام غلام قادر، خیراتی، مٹھن لال، حفیظ، درشنی، یہ اس کے جو فرشتے تھے خود ساختہ بنائے ہوئے، ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہاں میں 2-3 اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اقتباس یہ صفحہ نمبر 31 سے، یہ آپ کی جو کتاب، یہ تذکرہ کیا ہی صفحہ نمبر 31 ہے، میں اس کو آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 24، چونکہ ایڈیشن مختلف ہیں تو اس لیے مختلف مقامات پر آپ کو یہ ملے گا۔ یہ دیکھیے یہ 1875 کا تخمیناً اس نے لکھا ہوا ہے، اور انہی دنوں میں شاید اسرات سے اول یا اسرات کے بعد میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے، اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالی اور صاف کی اور میل و قدرت ان میں سے پھینک دی، اور ایک بیماری اور کوتاہ بینی کا مادہ نکال دیا، اور ایک مصفہ نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا، اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارہ کی طرح بنا دیا۔ یہ عمل کر کے پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ یہ تو مرزا قادیانی کا گڑا ہوا ایک خواب ہے۔ اس کی آنکھیں کتنی صاف تھیں اور اس کی آنکھوں میں کتنی بینائی تھی، یہ آگے انشاءاللہ مرزا قادیانی کی جو آپ دیکھیں گے بیماریاں، اس کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، آخری ہماری ویڈیو اس سے متعلق ہوں گی۔ یہ ایک آپ کے سامنے میں نے اقتباس رکھ دیا ہے، دوسرا بھی یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں اس کے جو خود ساختہ فرشتے ہیں ان کے حوالے سے۔ یہ صفحہ نمبر 526 ہے تذکرہ کا، اور یہ دوسرا ایڈیشن ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ کوئی شخص ہے، اس سے میں کہتا ہوں کہ تم حساب کر لو مگر وہ نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک مٹھی بھر کر روپے مجھے دیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو الہی بخش کی طرح ہے مگر انسان نہیں بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس نے دونوں ہاتھ روپوں کے بھر کر میری جھولی میں ڈال دیے تو وہ اس قدر ہو گئے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا۔ پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں۔ دوبارہ دریافت کرنے پر کہا کہ میرا نام ہے ٹیچی۔ میں نے بہت سا مال دیکھ کر دل میں کہا کہ فلاں حاجت مند کو کچھ دے دوں گا، اور ایک حاجت مند دکھایا گیا خستہ حال قابل رحم۔ یہ مال بٹورنے کے لیے خواب گھڑا گیا، چونکہ نبوت کا دعوے دار ہے تو اس کا خواب بھی اس کے بقول وہی ہے، تو یہ مال بٹورنے کے لیے اس نے ایک خواب بھی بنایا اور اس میں ایک فرشتہ بھی بنایا جس کا نام اس نے ٹیچی ٹیچی رکھا ہے۔ تو یہ 2 اقتباس آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھی بہت سارے اس نے نام ذکر کیے جو پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہے خود ساختہ وحی کے کاتبین کون تھے، یعنی جو اس وحی کا دعوے دار تھا اس وحی کو لکھوانے کے لیے کن لوگوں کی خدمات حاصل کرتا تھا، تو وہ بھی یہ آپ کے سامنے جو کتاب کا نمبر ہے یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 193 ہے، تاریخ احمدیت کتاب کا نام ہے، میں آپ کے سامنے اسکرین پر لے آتا ہوں جس میں آپ اس کو ملاحظہ خود کر لیں گے۔ یہ آگے تاریخی احمدیت اور یہ صفحہ نمبر 193۔ اس وقت تک حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو جو اہم خبریں ملتی وہ اپنے حلقہ احباب تک پہنچا دیتے۔ قادیان میں آپ ہندوؤں میں سے لالا، ملاوا،
مل لالا شرمت رائے اور کشن سنگھ کو اور مسلمانوں میں سے میاں جان محمد مرحوم امام مسجد کو ان سے آگاہ کرتے تھے آگے چل کے، لیکن اب آپ ان الہامات کے لکھنے کے لیے بطور روزنامچہ نویس ایک نوکر رکھ لیا جس کا نام پنڈت شام لال تھا اور جو ناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا۔ یہ برہمن نژاد فارسی اور ناگری میں اپنے دستخطوں کے ساتھ حضرت کے الہامات و مکاشفات روزنامچہ میں درج کرتا رہا۔ یہ شخص ایک عرصہ تک اس عہدے پر متعین رہا، لیکن جب پنڈت لیکھرام قادیان میں آیا تو اس نے اسے دباؤ ڈال کر اس خدمت سے الگ کرا لیا، اور گو وہ علیحدگی کے بعد بھی مخفی طور پر ملازمت کرتا رہا، مگر خدا کے زندہ اور روشن نشانوں کے لکھنے میں آپ کے مندرجہ اتمام حجت کی جو غرض تھی اس کے لیے اس طرز کی پوشیدہ ملازمت سراسر بے فائدہ اور بیکار تھی۔ اس لیے حضرت اقدس نے خود ہی اسے برطرف کر دیا اور پھر ایک اور ہندو برہمن کالیا بواداس کو یہ خدمت سپرد کی گئی۔ لیکن جب زمانہ ماموریت میں مکالمات الہیہ کی اشاعت کا میدان پورے ملک کو محیط ہو گیا تو اس التزام کی ضرورت ہی نہ رہی۔ تو آپ کے سامنے دو نام آ گئے ہیں جو اس کی جھوٹی وحی کے کاتبین ہیں، ایک پنڈت شام لال اور دوسرا ہندو برہمن کالیا بواداس۔ اب یہ ان کی اپنی کتاب سے آپ کے سامنے اسکرین پر نام ذکر کیے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی ان جھوٹی وحیوں میں کن کا سہارا لیتا تھا اور کن سے لکھواتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہیں پر اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے مزید بھی بہت ساری مباحث آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ یہ اسباق بڑی محنت سے تیار کیے گئے ہیں، امید ہے آپ ان کی قدردانی کریں گے اور اس کے نوٹس بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔